بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا بے شک قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیت کی روشنی میں آپ واقعہ ذہن نشین کر لیں۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ، ہم تو صرف اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، سارا علم اور حکمت تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتائے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی خلیفے کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورہ کی حاجت ہو، البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے اور کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورے کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم
نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا؟ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا، بلکہ اس سے اپنی تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، اور یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فسادات کرتے تھے۔ اب فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز اور مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ بہار شریعت کا مطالعہ فرمائیں۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90 کا مطالعہ فرمائیں، جہاں پر ملائکہ کا بیان لکھا ہوا ہے، اس ملائکہ کے بیان کا مطالعہ فرمائیں۔ انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ یہ ہے کہ انہیں انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور یہ حضرات علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائی اور بطور الہام کی آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات اور اصولی علوم اور سنتیں سکھا دی۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفے کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل اور انصاف کرنا ہے، اور بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو، نہ کیا گیا ہو تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ ناظرین محترم، اب یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے، انبیاء افضل ہیں یا فرشتے انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں؟ تو واقعہ آدم میں یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے۔ ان میں ہم انشاءاللہ العزیز اس نشست میں 6 دلائل آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے
بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اور نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اسے معلوم ہوا کہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہو۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا، لہذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔ نمبر 6، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زیر زمین اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کی طرح ہیں، اور حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں، اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے افضل ہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے علمی فضل اور کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی افضلیت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا، کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں،